السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کا مطالعہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آئیے اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، نہیں تم شادی کرو، نہیں تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، لونڈی مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرک عورتوں سے، بھلے وہ تم کو کتنی ہی خوبصورت لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہیں تم نکاح کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، بھلے ہی وہ تمہیں کتنا ہی خوبصورت لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ ہیں تمہیں بلاتے ہیں، تمہیں دعوت دیتے آگ کی طرف، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور اپنی مغفرت کی طرف اس کے اذن سے۔ اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ دیکھیے اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانی نظام کا آغاز کس طرح سے ہو۔ سب سے بڑا ادارہ جو ہوتا ہے وہ خاندان کا ادارہ ہوتا ہے، اور خاندان سے ہی بنتا ہے سماج سے ہی بنتا ہے ملک۔ اگر خاندان خراب ہوگا سماج خراب ہوگا، سماج خراب ہوگا ملک خراب ہوگا، اور ملک میں افراتفری پھیلے گی۔ اس لیے جہاں سے کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے، کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے، وہ آغاز کو ہی اللہ تعالیٰ نے درست کر دیا۔ آئیے اس کی ہلکی سی تشریح سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو۔ دیکھیے مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے، اللہ تعالیٰ کا پارٹنر بنائے، ایسے لوگوں کو مشرک کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک مومن کے لیے یہ درست نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ روا نہیں کہ وہ مشرک عورت سے شادی کرے، کیونکہ شادی خالی جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ شادی کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ انسانی نسل کو جاری رکھنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد کیا ہوگا؟ اولاد ہوگی۔ اب اولاد، باپ چاہے گا کہ اولاد اس طرح کی بنے، ماں چاہے گی کہ اولاد اس طرح کی بنے، اور جبکہ دونوں کی خواہشات، دونوں کی جو ترجیحات ہے وہ بالکل جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، اور ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرنے والی۔ تو یہاں جو ہے وہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ ملاپ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ صرف جو ہے وہ جنسی خواہش کی تسکین کے لیے نہیں ہو، بلکہ ایک اچھے ادارے کو قائم کرنے کے لیے، ایک اچھے ادارے کو اسٹیبلش کرنے کا ایک ذریعہ بنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مشرک عورت سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتی ہے تب تم شادی نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایک لونڈی، ایک غلام، ایک لونڈی جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے مشرک عورت سے، بھلے ہی وہ تم کو کتنی خوبصورت کیوں نہ لگے۔ یعنی نکاح کے لیے تم خوبصورتی نہ دیکھو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگ چار چیز کو دیکھ کر کے جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ حسن جمال، ایک حسب نسب، ایک مال و دولت، اور ایک دینداری۔ ان چار چیزوں کو جو ہے وہ لوگ دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم دینداری کو جو ہے وہ ترجیح دو،
تقوی اور پرہیزگاری کو جو ہے وہ ترجیح دو. حسب نسب یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. مال و دولت یہ آج ہے کل نہیں رہے گا. حسن و جمال یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن تقوی اور پرہیزگاری ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن بن جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو لونڈی مومنہ لونڈی بہتر ہے تمہارے لیے مشرک عورتوں سے، بھلے ہی وہ تم کو کتنی خوبصورت کیوں نہ لگے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو وہ عورتوں سے کہا کہ تم مشرک مردوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. دیکھیے عورتوں کا معاملہ تو اور زیادہ نازک ہوتا ہے کیونکہ عورتیں جو ہے وہ انڈر میں ہوتی ہے نا، مردوں کے انڈر میں ہوتی ہے. لہٰذا ان کو بھی جو ہے وہ بچنا چاہیے کہ وہ مشرک مردوں سے جو ہے وہ شادی کر کے اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. جوانی کے جوش میں لوگ جو ہے وہ شادی کر لیتے ہیں پیار محبت کر کے، لیکن بعد میں جب اولاد ہوتی ہے تو ان کو جو ہے وہ سر پر ہاتھ رکھ کر کے پچھتانا پڑتا ہے کہ ارے ہم نے کیا کیا. اب یہاں تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ چڑیا جو ہے وہ کھیت چگ جاتی ہے، اب کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وارن کر دیا ہے، پہلے ہی جو ہے وہ متنبہ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مشرک مردوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو غلام مومن جو ہے وہ بہتر ہے مشرک مردوں سے، بھلے ہی وہ تم کو کتنا ہی خوبصورت لگے کتنا ہی اچھا لگے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی. اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ ہیں جو تم کو جو ہے وہ آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، آگ کی طرف بلاتے ہیں. یعنی شرک کا انجام کیا ہوگا؟ شرک کا انجام جو ہے وہ آگ ہے. جو مشرک مرا وہ آگ میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے اپنی جنت کی طرف اور اپنی مغفرت کی طرف اس کی اجازت سے. لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، تم اللہ کی جنت کی طرف آؤ، اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول کھول کر آیت نازل کر دی، کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے آیتیں بتا دی تاکہ لوگ جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں. اگر لوگ نصیحت حاصل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ جبری نافذ نہیں ہوگا. اگر مشرک عورتوں سے شادی کرنا ہے کر لیں، مشرک مردوں سے شادی کرنا ہے کر لیں. اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو اگر کوئی توجہ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر دھیان نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دنیا میں کوئی جبری معاملہ نہیں کرے گا، آخرت میں ان کو سزا ملے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ان کے لیے اپنی آیتیں تاکہ لوگ جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں. تو دیکھیے اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے سلسلے میں انتہائی بنیادی چیز کا ذکر کیا ہے. دیکھیے نکاح کیا ہوتا ہے؟ نکاح دراصل ایک ادارے کا نام ہے. اس ادارے سے خاندان وجود میں آتا ہے، خاندان سے سماج وجود میں آتا ہے، سماج سے معاشرہ اور معاشرے سے ملک، ہے نا. اگر کسی بھی خاندان کی اکائی، کسی بھی خاندان کی ابتدائی اگر غلط ہو، شروعاتی اگر غلط ہو تو سارا معاملہ جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے سلسلے میں یعنی خاندان کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے شادی مت کرو، نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. دیکھیے مشرک عورتوں میں بظاہر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ان کا جو عقیدہ شرک ہے وہ عقیدہ شرک اور عقیدہ توحید یہ کسی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. جیسے آگ اور پانی ان دونوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا، رات اور دن ان دونوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح شرک اور توحید ان دونوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا. انسان کی دنیا کی زندگی بھی اجیرن ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی اجیرن ہو جائے گی. جو لوگ پیار محبت کر کے کسی مشرک مرد سے یا کسی مشرک عورت سے شادی کر لیتے ہیں، شروع میں
چونکہ جوانی کا جوش ہوتا ہے اس لیے تھوڑے دن تک جو ہے وہ زندگی چلتی ہے، لیکن جب بچے ہوتے ہیں اور انسان کا جوش جو ہے وہ ٹھنڈا پڑتا ہے، پھر مسائل جو ہے وہ اوپر آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسائل شروع ہوتے ہیں، اور پھر وہ خاندان صحیح طرح سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا۔ عورت یہ چاہے گی کہ میرا بیٹا میرے دین پر چلے، مرد یہ چاہے گا کہ میرے بچے میرے دین پر چلے، اور اسی رسا کشی کے اندر پورے گھر کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو پہلے ہی ہدایت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی اگر وہ ایمان لے آئیں، اپنے شرک کو چھوڑ دیں، تو تم کو ان سے نکاح کرنے میں کوئی پابندی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں مشرک عورت سے شادی کرنا ہے تو شادی مت کرو، اس کے بجائے تمہارے لیے مومن لونڈی، چونکہ اب لونڈیوں کا تو سسٹم رہا ہی نہیں ہے، وہ زمانے میں لونڈیوں کا سسٹم تھا، یعنی اگر تم کو اپنے معیار زندگی سے نیچے بھی اتر کر کے شادی کرنا ہے، لیکن شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مومن عورت ہی ہو، چاہے وہ لونڈی ہو، چاہے اس کا معیار زندگی تمہارے معیار زندگی سے نیچا ہو، چونکہ اب تو لونڈیاں ہیں نہیں، اب تو معیار زندگی ہے۔ آدمی اسٹیٹس کی بات کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے برابر کی جو ہے وہ پڑھی لکھی عورت سے شادی کروں گا، اپنے برابر کے خاندان کی عورت سے شادی کروں گا، کرے شادی، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو۔ اگر مشرک ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے اسٹیٹس سے جو نیچے ہے اس سے تم شادی کرو، بھلے وہ تم کو جو ہے وہ پسند نہ ہو، لیکن تمہاری بعد کی زندگی تمہارے لیے بہت زیادہ خوبصورت ہوگی، بعد کی زندگی میں تمہارے لیے مسائل کم سے کم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مومن لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے، بہتر نہیں بلکہ خیر ہے نا، سپرلیٹیو ڈگری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن لونڈی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، بھلے ہی وہ مشرک عورت تم کو کتنی ہی بھلی لگے، کتنی ہی خوبصورت لگے، تمہارے اسٹیٹس کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو خطاب کر کے کہا، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم مشرک مردوں سے شادی مت کرو، نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، بھلے ہی وہ تم کو کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے، کتنا ہی ہینڈسم کیوں نہ لگے، لیکن تمہارے لیے مومن غلام جو ہے وہ مشرک مرد سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی ہدایت دی اور مردوں کو بھی ہدایت دی کہ وہ ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ توحید اور شرک کو جمع کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ان کی دنیا کی زندگی اجیرن بن جائے گی، دنیا کی زندگی تکلیف دہ بن جائے گی، اور یہ زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ ہیں جو تم کو بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ ظاہر کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کی لسٹ بتائی، وہ کبیرہ گناہ کی لسٹ میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے شرک، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معافی ہی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی جہاں جہاں آپ پڑھیں گے وہاں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری دنیا کی زندگی تو اجیرن بنے گی، لیکن آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ زندگی سے بھی تم کو جو ہے وہ محروم ہونا پڑے گا، وہ زندگی میں بھی تم کو سزا سے گزرنا پڑے گا، بلکہ سزا میں داخل ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ ہیں جو تم کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ آگ میں جائیں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تم بھی آگ میں جاؤ گے، لہٰذا تم جو ہے وہ نکاح کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت بإذنہ،
اور اللہ تعالیٰ تم کو بلاتا ہے اپنی جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، اس کے اذن سے۔ دیکھیے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا اذن جو ہے وہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت ضروری ہے۔ جنت بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ملے گی، مغفرت بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اگر تمہیں جنت چاہیے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہیے، تو تم مشرک مردوں سے اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر واضح کرتا ہے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر تم نے مشرک عورتوں سے یا مشرک مردوں سے شادی کر لی تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں تم پر بند ہو جائیں گی، تم کو اناج نہیں ملے گا، تم کو پانی نہیں ملے گا، تم جو ہے وہ سانس نہیں لے سکتے، آکسیجن تمہارے لیے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تم کو ساری چیزیں دے گا، جو دوسروں کو دیتا ہے وہ تم کو بھی دے گا، لیکن آخرت میں تمہارے لیے سزا ہوگی۔ تو یہ نصیحت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے، تاکہ تم جو ہے وہ نصیحت حاصل کرو۔ اگر تم نے نصیحت حاصل نہیں کی تو دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی۔ جیسا لوگ مثال دیتے دیکھو نا، فلاں کی شادی کتنی سکسیس ہے، کتنی خوشحالی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے یہاں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے دین پر چل رہا ہے، یہ اپنے دین پر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو بظاہر تم کو نظر آتا ہے، لیکن اندر کیا معاملہ ہے یہ تو وہی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں، اپنی آیات، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو ہمیں نکاح کے معاملے میں نہ صرف یہ کہ مشرک عورتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ 4 چیز کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں: حسن و جمال، حسب نسب، مال و دولت، اور تقوی اور پرہیزگاری یا دینداری۔ تو تم تقوی اور پرہیزگاری کو، دینداری کو ترجیح دو۔ حسن و جمال ختم ہو جائے گا، حسب نسب کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہی کہ مال و دولت آج ہے کل نہیں رہے گا، لیکن تقوی اور پرہیزگاری، دینداری، سمجھداری، فہم دین، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو دنیا کی زندگی میں بھی کام آنے والی چیز ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی چیز ہے۔ لہٰذا نکاح کے سلسلے میں ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے رویے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔